بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں کہ سارے ساتھی خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے، صحت اور تندرستی کے ساتھ ہوں گے۔ سب سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی کلام کو سمجھنے، سیکھنے اور سکھانے کی توفیق نصیب فرمائی ہے۔ اس پر ہم اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کرے وہ کم ہے۔ دوسری بات، اس چینل کے ذریعے سے انشاءاللہ ہم قرآن صحیح طرح سے پڑھنے اور پڑھانے کا انشاءاللہ آپس میں ڈسکس کریں گے۔ جنہوں نے پڑھا ہے لیکن اگر کچھ غلطیاں ہیں تو ان غلطیوں کو نکالنے اور ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے، اور جنہوں نے نہیں پڑھا ہے تو ان کے لیے بھی یہ کورس انتہائی مفید اور اہم ہے، کیونکہ ہم تھوڑا تھوڑا کر کے آرام آرام سے بالکل وضاحت کے ساتھ ایک ایک چیز کو واضح کر کے انشاءاللہ آگے بڑھیں گے۔ اور ایک بڑی حد تک انشاءاللہ اگر محنت جاری رہی، توجہ جاری رہی، تو انشاءاللہ ایک بڑی حد تک ہم اس میں اپنے مشن میں انشاءاللہ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ قرآن کو درست الفاظ کے ساتھ پڑھنا انتہائی واجب اور ضروری ہے، کیونکہ اگر ہم قرآن پڑھیں اور اس میں ہم کوئی غلطی کر لیں، جس غلطی کو لحن جلی کہا جاتا ہے، یعنی ایسی غلطی جس کی وجہ سے معنی تبدیل ہو جائیں، تو اس طرح پڑھنے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، نماز یعنی بالکل باطل ہو جاتی ہے۔ اب وہ کیسی غلطیاں ہیں جس کی وجہ سے نماز میں معنی تبدیل ہو کہ ہماری نماز ہوتی ہی نہیں ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے اچھی نماز پڑھی ہے، صحیح پڑھا ہے، لیکن وہ ہماری نماز باطل ہوتی ہے، ادا ہی نہیں ہوتی۔ یعنی قبول کہاں ہوگی جب ادا ہی نہیں ہوگی؟ تو وہ ایسی غلطیاں ہیں جن کا تعلق مخارج کے ساتھ ہوتا ہے، تجوید کے ساتھ ہوتا ہے، اور اگر آپ تجوید کے ساتھ قرآن کو نہیں پڑھیں گے تو اس وجہ سے لحن جلی آپ سے ہوگی، یعنی ایسی غلطی ہوگی جس کی وجہ سے آپ کی جو نماز ہے یہ بھی فاسد ہو جائے گی۔ تو لہٰذا تجوید کے ساتھ پڑھنا قرآن کو انتہائی ضروری ہے، اور اسی مقصد سے انشاءاللہ یہ چینل بنایا گیا ہے۔ اس میں ہم تجوید کے ساتھ قرآن کو ٹھہر کے آرام آرام سے قواعد اور ضوابط کے ساتھ ایک چیز کو انشاءاللہ ایکسپلین کر لیں گے۔ اب کس طرح ایسی غلطی ہم سے ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے ہماری نماز باطل ہوتی ہے، اس کو آسانی کے لیے میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں۔ مثال کے طور پر ہم جب قرآن پڑھتے ہیں تو اکثر لوگ جو ہمارے بھائی بہنیں ہیں وہ فرق نہیں کرتے ہیں قرآن کے حروف میں کہ کون سا حرف موٹا ہے، کون سا باریک ہے۔ مثال کے طور پر 2 قاف ہیں قرآن میں، 2 قسم کے، ایک قاف ہے ایک کاف ہے، ایک موٹا والا ہے ایک باریک والا ہے، یعنی ایک 2 نقطوں والا ہے، اور ایک جو کاف ہے وہ لمبا جو پاکستان میں بھی لکھا جاتا ہے، ایک یہ کاف ہے۔ اب دونوں میں فرق ہے، اگر دونوں کو ہم مکس کریں گے، بڑے قاف کو بھی چھوٹا قاف بنائیں گے، تو اس سے کتنی بڑی غلطی ہم کر لیں گے۔ اس کا اندازہ آپ اس سے لگائیں کہ مثال کے طور پر قرآن میں 2 الفاظ ایسے ہیں کہ ایک میں قاف ہے ایک میں کاف ہے۔ مثال کے طور پر قلب ہے، تو قلب کا مطلب ہوتا ہے دل، ہارٹ، یعنی بڑے قاف کے ساتھ، اور اسی کلمے کو، اسی لفظ کو میں لکھ لیتا ہوں لیکن قاف کے بجائے میں کاف لکھتا ہوں، تو یہ بن جائے گا کلب، اس کا معنی پھر بن جائے گا کتا۔ تو اب دیکھیں، اگر ہم حروف میں تمیز نہیں کریں گے، ڈفرینس اور فرق نہیں کریں گے، تو ہم قلب کے بجائے اگر ہم قلب پڑھیں گے تو جہاں پر اللہ تعالیٰ کا مقصد اور معنی یہ متضمن ہو کہ یہاں پر دل والا معنی آنا چاہیے، ہارٹ والا اس آیت میں، لیکن ہم فرق نہیں کرتے ہیں، ہم قلب کے بجائے قلب ہی پڑھتے ہیں، جس کی وجہ سے دل کے بجائے کتے والا معنی درمیان میں آیت میں آ جاتا ہے، جو ہمارے لیے ثواب کے بجائے وبال کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ اس لیے تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا انتہائی ضروری ہے۔ ان جیسی غلطیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے یہ ایک چینل بنایا ہوا ہے کہ اس پر انشاءاللہ ہم اپنے بہنوں اور بھائیوں کے ساتھ مل کر ایک کلاس انشاءاللہ یومیہ بنیاد پہ لیں گے۔ ڈیلی انشاءاللہ اس میں 1 یا 2 ویڈیوز آئیں گی جس میں ہر چیز کو انشاءاللہ واضح کر کے سمجھایا جائے گا، اور سکھایا جائے گا انشاءاللہ۔ اور انشاءاللہ اگر محنت جاری رہی تو 1 ہفتے 1 مہینے کے اندر انشاءاللہ ہماری کارکردگی ہمارے سامنے آ جائے گی۔ اور یہ ایک نیک کام ہے، اس نیک کام میں خود بھی شریک ہوں، دوسروں کو بھی شریک کریں، کیونکہ اگر آپ کی ایک دعوت کی وجہ سے، آپ کے شیئر کرنے کی وجہ سے، دوسرے ساتھیوں، بھائیوں اور بہنوں کو بتانے کی وجہ سے اگر 1-2 ساتھی بھی آ جاتے ہیں اور وہ اپنا سورہ فاتحہ درست کر لیتے ہیں، تو جب تک وہ نمازیں پڑھیں گے، ہر رکعت میں 1 دفعہ ہم سورہ فاتحہ کو لازمی پڑھ لیتے ہیں،
اور تو آپ اندازہ لگائیں کہ دن میں کتنی رکعات ہیں، تو کتنی دفعہ اس کا سورہ فاتحہ جب وہ پڑھے گا، ٹھیک پڑھے گا، تو اس کا ثواب آپ کو قیامت تک ملتا رہے گا۔ تو اس کام میں آپ حضرات سے درخواست ہے کہ ہم ہمارے ساتھ جڑے رہیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اس نیک کام میں ہمارے مددگار اور معاون بن جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔